اس کا کوئی بھی سمٹم خود میں نہیں پایا. یہی وجہ تھی کہ میں اس سے کترا رہا تھا کہ میں یہ ویکسین نہیں لگواؤں گا، لیکن بالآخر مجبوراً مجھے یہ ویکسین لگوانا پڑی اور میں کل یہ ویکسین لگوا چکا ہوں. میرا پہلا ڈوز ہو چکا ہے. اب رہ گئی ویکسین لگوانے کے بعد کی صورتحال. کچھ لوگوں کو بخار چڑھا، کچھ لوگوں کے جسم میں درد ہوا اور مختلف کیفیات سے دوچار ہوئے، لیکن الحمدللہ مجھے اس طرح کی ابھی تک کسی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن میرا اختلاف اب بھی ختم نہیں ہوا. ویکسین لگوانے سے پہلے بھی میرا یہ اختلاف تھا کہ یہ ویکسین ہم اس صورت میں لگوائیں گے اگر کوئی ہماری ذمہ داری لے، اگر کوئی یہ ہمیں باور کروا دے، ہماری رسپانسبلٹی لے لے کہ بھائی آپ کا جو نفع نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے. حکومت جو کہ مالکان کو مجبور کر رہی ہے، یا تو حکومت ذمہ لے کہ جن جن لوگوں کو ویکسین لگے گی اس کے بعد ان کے سیاہ و سفید کی ذمہ داری یہ حکومت ہوگی، یا پھر اس حکومت کے کہنے پر یہ جو تمام تر مالکان اپنے ملازمین کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ویکسین لگوائیں، تو یا پھر وہ مالکان ذمہ داری لے کہ ہم اپنے تمام تر ملازمین کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ان کا جو بھی نفع نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ہر کسی کو اپنے ایما پر یہ ویکسین لگوانا پڑی اور لوگ لگوا رہے ہیں، اور اکثریت لگوا بھی چکی ہے، بالخصوص وہ لوگ جو کسی بھی محکمے میں ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں. ایک بات مجھے شروع دن سے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری حکومت آخر اتنی پارسا اور اتنی ہمدرد کیسے ہو سکتی ہے، اسے عوام کا اتنا خیال کیسے ہو سکتا ہے، یہ عوام کے درد میں اتنی بے قرار کیسے ہو سکتی ہے. حالانکہ انسانی زندگی کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں ان میں اس کا روٹی کپڑا اور مکان ہے. وہ تینوں چیزیں یہ چھیننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور یہ ویکسین فری میں لگوا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ انہیں ڈونیشن کی گئی ہے، یہ کھاتے پیتے ممالک نے، یا جنہیں ہم عام لفظوں میں ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، انہوں نے یہ ڈونیٹ کی ہے تاکہ آپ اپنے لوگوں کو لگوائیں. تو بات وہی ہے کہ کیا صرف وہ دوائیاں ہی ڈونیٹ کرتے ہیں، خوراک ڈونیٹ نہیں کرتے؟ یا پھر اس کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ خوراک تو وہ ڈونیٹ کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے پیٹ اتنے بڑے ہیں کہ وہ بھرتے ہی نہیں. اگر وہ بھریں تو کچھ بچے اور وہ بچا کچا یہ عوام کو دیں. تو جب تک ان کے پیٹ نہیں بھریں گے تو یہ صورتحال چلتی رہے گی. ہاں، اور یہ کرونا ویکسین لگوانے کے مفروضوں میں ایک مفروضہ یہ بھی تھا کیونکہ ایک گورے نے پیش کیا کہ جو ویکسین لگوائے گا وہ 2 سال میں تمام ہو جائے گا، اس کا کھاتا ختم ہو جائے گا، اس کی بساط ختم ہو جائے گی، اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اس کی کہانی مکمل ہو جائے گی اور اسے 9 تو 11 کر دیا جائے گا. یعنی وہ دنیا میں نہیں رہے گا بلکہ مر جائے گا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پر میرے کچھ انتہائی قابل اور عزیز دوستوں نے یہ کہا کہ گورا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، گورا سچ کہتا ہے. آیا ہم نے مخفی طور پر یہ تسلیم کر لیا کہ گورے کو غیب کا علم ہے، حالانکہ ان اللہ علام الغیوب، علم غیب تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. وہ اس کے لیے خاص ہے، وہ کسی بندے کی میراث نہیں ہے. اس نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ دیا تو وہ کسی عامی کو کیوں دے گا؟ تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامتیں ہیں. مرنا، زندہ رہنا، نفع ہونا، نقصان ہونا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. کسی بندے کا اس میں کوئی بس نہیں. اس میں مخلوق بے بس ہے اور خالق ہی ہے جس کے پاس تمام تر اختیارات ہیں. کچھ لوگ اس ویکسین لگوانے کو دجال کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ دجالی سسٹم کا ایک حربہ ہے کہ انہوں نے ابھی جیسے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ ویکسین لگوائیں ورنہ آپ کے معاش کو تنگ کر دیا جائے گا، اسی طرح وہ دجال کو خدا منوانے پر بھی لوگوں کو مجبور کریں گے، ان کی زندگی کا حصار تنگ کریں گے، انہیں ہر معاملے میں دشوار گزار راہوں اور گھاٹیوں سے گزاریں گے. تو ابھی جنہوں نے ویکسین لگوا لی، آیا وہ دجال کے ہمراہی ہو گئے، وہ دجال کو تسلیم کرنے والے ہو گئے. تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. سب سے پہلے تو ایک چیز واضح ہو جائے کہ دجال کسی نظام کا نام نہیں ہے. دجال ایک شخص ہے جس پر لوگ ایمان لائیں گے، جس کی طرفداری
جس کی حمایت اور جس کے لشکر کا حصہ لوگ ہوں گے. لیکن اگر آپ نظام کو دجالی کہیں تو یہ بات غلط ہے. دجال کے ظہور کے بہت سے امکانات ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دجال کے آنے کے حوالے سے ہی ہو رہا ہے. دنیا نے ایک دن ختم ہونا ہے، سدا اس دنیا نے قائم نہیں رہنا. ظاہر ہے یہ دنیا بنی ہی ختم ہونے کے لیے. اگر کسی دنیا کو بقا ہے تو وہ آخرت ہے. آخرت کی زندگی کو بقا ہے اور اس زندگی کو فنا ہے. یہ بات ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. اور مسلمان کا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. یہ انجیکشن وغیرہ کچھ نہیں کرتے. اگر اب بھی لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ بھئی یہ یہودی سازش ہے، یہ یہودی سازش ہے، بل گیٹ صاحب جو ہیں وہ انجیکشن کے ذریعے چپ بلٹ ان کر رہے ہیں، تو جی ہاں میں یہودی لابی کا حصہ بن چکا ہوں. جی ہاں میں بل گیٹ کی چپ بلٹ ان کروا چکا ہوں، وہ انجیکٹ ہو چکی ہے، اور اب سے مجھے یہودی نمائندہ ہی سمجھا جائے. کیونکہ بقول دانشوروں کے، بقول فلاسفرز کے، بقول زیرک مندوں کے، بقول اعلیٰ ذہن لوگوں کے یہ تمام تر سازش اور کرتوت یہودیوں کی ہے. تو میں اس حساب سے تو یہودی لابی کا حصہ بن گیا اور میں یہودیوں کا اعلی کار بن گیا. تو جناب والا میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں یہ سب کچھ کر چکا ہوں. اب آگے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی بھی انسان کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان، جب تک اللہ کی مشیت اور اس کی رضا شامل نہ ہو. تو جس کا یہ ماننا ہے اسے تو کچھ نہیں ہوگا. ہاں البتہ جس کا یہ ماننا ہے کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز نقصان دے گی یا دنیا کی کوئی چیز میرے لیے نفع بخش ہے، تو اسے تو ان تمام تر چیزوں سے نفع یا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اسے ہرگز نہیں ہو سکتا جو اس کے برخلاف سوچتا ہے. تو آپ اپنی سوچ کے حساب سے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ اللہ جو ہے انسان کے لیے اس کے گمان کے مطابق ہے. تو انسان جیسا گمان کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی ہوگا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور دجال کے ظاہر ہونے پر انہیں استقامت نصیب فرمائے. کیونکہ اس وقت بہت کم لوگ ہوں گے اور وہ لوگ وہی ہوں گے جن کا ایمان تقوی کے لحاظ سے بے مثل ہوگا. وہی دجال کے دجل کو پہچان سکیں گے، وہی دجال کے جھوٹ سے واقف ہو سکیں گے، وہی دجال کی دھوکے بازی کو دیکھ سکیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر مسلمانوں کو وہ تقوی، وہ توکل اور وہ ایمان نصیب فرمائے کہ جس سے وہ دجال کے دجل کو پہچان سکیں، وہ دجال کے جھوٹ کو پہچان سکیں، وہ دجال کے مکر کو پہچان سکیں، وہ دجال کی جھوٹی اور فریبی باتوں سے واقف ہو سکیں. آمین. ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے گرد پیش کرو کا خیال رکھیں. اللہ ہمارا حامی ناصر ہو.